Sicilian mafia tightens grip on the island, which is rapidly 30 Sicilian mafia, as they are threatening people for murder if they don't pay pizzo. concluded, and the defendant has been found not guilty. یہ کمرہ بند ہے. دروازے کے پیچھے ایک ایسی رسم ادا کی جا رہی ہے جسے دنیا نہیں دیکھ سکتی. ایک شخص اپنی انگلی میں سوئی چبوتا ہے، خون کاغذ پر ٹپکتا ہے، ایک تصویر جلائی جاتی ہے اور ایک حلف لیا جاتا ہے. ایسا حلف جو قانون سے بڑا ہے اور موت سے زیادہ خاموش. ناظرین، یہ کہانی ہے سسیلین مافیا کی. آپ دیکھ رہے ہیں سنو کہانی آفیشیل اور میں ہوں وقاص مقصود. یہ کمرہ بند ہے. کمرے میں روشنی کم ہے، دیواروں پر وقت جیسے رک گیا ہو. ایک کاغذ پر بنی مقدس تصویر میز پر رکھی ہوئی ہے. ایک نیا رکن آگے بڑھتا ہے، سوئی انگلی میں چبھتی ہے، خون کے چند قطرے اس تصویر پر گرتے ہیں. پھر اس کاغذ کو آگ لگا دی جاتی ہے. جلتا ہوا کاغذ ہاتھ میں تھام کر وہی شخص ایک خفیہ حلف پڑھتا ہے: میں تنظیم کے راز کسی پر ظاہر نہیں کروں گا، میں اپنے باس کے ہر حکم کی اطاعت کروں گا. ایک رکن پر حملہ ہم سب پر حملہ سمجھا جائے گا اور اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا. یہ حلف کہلاتا ہے اومیراٹا، خاموشی کا قانون. اس لمحے کے بعد وہ شخص قانون کا نہیں رہتا، ریاست کا نہیں رہتا، وہ صرف ایک چیز کا حصہ بن جاتا ہے. کوسا نوسترا، ہماری چیز، جسے سسیلین مافیا کہا جاتا ہے. ناظرین، بحیرہ روم کے بیچوں بیچ اٹلی کے جنوب میں ایک جزیرہ ہے جسے سسیلی کہا جاتا ہے. یہ آج بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، مگر صدیوں پہلے یہ طاقتور سلطنتوں کی جنگ کا میدان تھا. رومن، عرب، نارمن، ہسپانوی سب آئے، سب نے حکومت کی اور سب چلے گئے. کبھی کوئی یہاں دیر تک نہیں رک سکا. اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہاں پر ریاست بالکل کمزور ہے، قانون غائب اور انصاف ناپید. مگر زمین موجود تھی، فصل تھی، تجارت تھی اور پیسہ تھا. اور جہاں پر پیسہ ہو وہاں پہ قانون نہ ہو، وہاں طاقت خود پیدا ہو جاتی ہے. شروع میں سسیلی کے بڑے زمینداروں نے اپنی زمین کی حفاظت کے لیے مسلح آدمی رکھے. یہ آدمی تاجروں کو تحفظ دیتے تھے، فصلوں کی نگرانی کرتے تھے اور جھگڑوں کا فیصلہ کرتے. ریاست کی جگہ یہی لوگ انصاف اور عدالت بن چکے تھے. مگر یہ انصاف مفت نہیں ملتا تھا. جو ان کی بات مان لیتا وہ محفوظ رہتا تھا، جو انکار کرتا اگلی صبح لاش بن جاتا. آہستہ آہستہ یہ محافظ ایک مافیا خود کو مجرم نہیں کہتی تھی، بلکہ وہ خود کو بہت معتبر اور باعزت سمجھتی تھی. وہ اپنے آپ کو مین آف آنر کہلاتے تھے. ان کے نزدیک چوری جرم نہیں تھا، قتل گناہ نہیں تھا. گناہ صرف ایک تھا: خاموشی توڑنا اور مافیا کے خلاف بولنا. اس لیے اومیراٹا سب سے بڑا قانون تھا. مافیا ایک منظم سلطنت تھی. سب سے اوپر ایک باس ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک انڈر باس اور پھر کونسلیری، ایک ایسا مشیر جو اوپر سے ایڈوائز اور نصیحت دیتا ہے. پھر کیپوز وہ شخص ہوتے ہیں جو کہ کپتان ہوتے ہیں، ان مسلح افراد کی اور تمام آپریشنز کے لیے ہدایات دیتے ہیں. اور سب سے نیچے سولجرز، یعنی کرائے کے وہ قاتل، وہ مسلح افراد جو اوپر سے حکم آنے پر لوگوں کا قتل کرتے ہیں. ہر حکم نیچے جاتا ہے اور ہر خون اوپر چڑھتا ہے. سسیلی میں ریاست صرف کاغذ پر موجود تھی، مگر اصل طاقت اندھیرے میں بیٹھی تھی. اور یہی اندھیری طاقت جلد سیاست، عدالت اور پولیس تک پہنچنے والی تھی، کیونکہ مافیا اب صرف جرم نہیں رہی تھی، وہ ریاست بن چکی.